ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، والصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں یا نگران ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے اموال خرچ کیے ہیں۔ سورہ نساء کے شروع سے ہی عورتوں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، اور اسلام نے اس صنف نازک کے اوپر، یعنی عورت کے اوپر جو مختلف طرح کے مظالم روا رکھے جاتے تھے، اسلام نے یکسر ان کو ختم کیا اور مردوں کے مساوی عورتوں کے حقوق ان کو دیے ہیں۔ لہذا ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے اسی طرح حقوق لازم ہیں مردوں پر جیسے کہ مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں، مساوی حقوق۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ مساوی حقوق کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ظاہری شکل میں بھی حقوق ایک جیسے ہوں۔ اب عورتوں کے ذمے جو امور ہیں وہ مختلف ہیں ان امور سے یا ان ذمہ داریوں سے جو مردوں کے ذمے، لہذا مردوں کی جو حقوق ہیں عورت کے ذمے وہ اور طرح کے ہیں، اور عورتوں کے جو حقوق ہیں مردوں پر وہ اور طرح کے ہیں۔ عورتوں کی ذمہ داریوں میں گھر داری ہے، بچوں کی پرورش دیکھ بھال ہے، مرد کے مال کی نگرانی ہے، اور مردوں کے ذمے وہ عورتوں کے اخراجات ہیں، نان نفقہ ہے، اور باہر سے کما کر لانا ہے، یعنی گھر کے باہر کی جو ذمہ داریاں اور کام ہیں وہ مردوں کے ذمے ہیں، اور گھر کے اندر کی جو ذمہ داریاں اور کام ہیں وہ عورتوں کے ذمے۔ لہذا حقوق کی شکلیں مختلف ہیں لیکن حقوق بہرحال مساوی ہیں، کہ جیسے مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی مردوں کے اوپر حقوق ہیں۔ لیکن اس سب کے ساتھ جیسے دیکھیں کہ ایک ملک ہے، اس ملک میں کوئی حاکم بھی ہوگا اس کو چلانے والا، ایسے ہی کوئی قوم قبیلہ ہے تو سب کو مساوی حقوق حاصل ہیں، لیکن اس کے فیصلے کرنے کے لیے بھی کوئی منتخب امیر تو ہونا چاہیے۔ بالکل اسی طرح یہ جو ایک خاندان ہوتا ہے یہ بھی ایک چھوٹا سا ایک ملک ہی ہوتا ہے۔ اب یہ جو گھر ہے تو گھر کے اندر سارے سسٹم موجود ہیں، تو گھر کے اندر اگرچہ عورت ہے مرد ہے بچے ہیں سب کو ان کے حقوق حاصل ہیں، اس سب کے باوجود کوئی تو بڑا ہونا چاہیے کہ جب فیصلہ کرنے کا موقع آئے تو وہ فیصلہ کر سکے اور اختلاف کو ختم کر سکے۔ تو عقل کو بھی اگر آزاد چھوڑا جائے تو وہ بھی فیصلہ کرے گی، کیونکہ عورت مرد اور بچوں میں سے بہرحال مرد ہی اس قابل ہے کہ علمی اعتبار سے عملی اعتبار سے وہ اس قابل ہے کہ وہ فیصل بنے اور وہ حاکم بنے، وہ نگران بنے اور وہ فیصلہ کرے۔ تو قرآن نے بھی ایسے ہی کیا ہے کہ مردوں کو اس اعتبار سے فوقیت بخشی، لہذا ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، مرد عورتوں پر نگران ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ فوقیت دی ہے۔ لیکن اس فوقیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد زیادتیاں کریں،
لہذا سورہ بقرہ کے اندر ہی ایک جگہ ارشاد فرمایا وعاشروہن بالمعروف کہ تم عورتوں کے ساتھ معاملات کرو خوش اسلوبی کے ساتھ اور معروف طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات کرو۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان تراض بینہما وتشاور کہ گھریلو جو معاملات ہوں وہ آپس کی رضامندی اور مشاورت سے سر انجام پانے چاہیے اور ان کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو حاکم کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مرد زیادتی کرے ظلم کرے، تو اس کے احکام بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیے۔ تو بہرحال وہ ایک درجے کی فضیلت تو بخشی اور اس کے دو سبب اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ صرف اس پر بھی اکتفا نہیں کیا کہ بس یہ فیصلہ سنا دیا جائے کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی، بلکہ اس کے اسباب بھی بیان فرمائے۔ اور پہلا سبب یہ بیان فرمائے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی۔ جیسے اللہ نے بعض جگہوں کو بعض جگہوں پر فضیلت بخشی، بیت اللہ کو فضیلت حاصل ہے، اللہ کے بقیہ تمام گھروں پر، ساری مساجد پر۔ اسی طرح اوقات کو میں سے بعض اوقات کو فضیلت حاصل ہے، رمضان کو اپنی فضیلت حاصل ہے، عاشورہ کو اپنی فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم میں سے مردوں کو عورتوں پر فضیلت بخشی۔ اچھا، اس بیان کے اندر نا وہ سوال کا جواب بھی آ جاتا ہے کہ جو صاحب کا آیات میں پیدا ہو رہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب وراثت کو بیان فرمایا تو مردوں کا جو حق ہے وہ عورتوں سے دگنا رکھا ہے۔ تو ان آیات میں جو مردوں کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس میں وہ جو فوقیت دی گئی ہے حصے میں، اس کا جواب بھی آ گیا، کیونکہ جو اخراجات ہیں، جو نفقہ اور خرچ کے معاملات ہیں، وہ سارے مردوں کے ذمے ہیں۔ اگر مردوں کو وراثت میں حصہ زیادہ بھی ملتا ہے تو مردوں نے وہ خرچ کہاں کرنا ہے؟ گھروں پر ہی تو خرچ کرنا ہے۔ تو وہ آ جا کر وہ مال سارا لوٹ کر کدھر آ جاتا ہے؟ وہ دوبارہ عورتوں کی طرف ہی آ جاتا ہے۔ تو بہرحال ارشاد فرمائے کہ پہلا سبب تو یہ ہے کہ اللہ نے فضیلت بخشی۔ اچھا، فضیلت بیان کرنے میں بھی آپ انداز دیکھیں قرآن کا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ ان میں سے ایک کو دوسرے پر، یعنی بعض کا جو لفظ ہوتا ہے نا وہ جزئیت بتاتا ہے۔ اب ہمارا جو بازو ہے یا ہمارا ہاتھ ہے، یہ ہمارے جسم کا بعض ہے، ہمارا سر ہے ہمارے جسم کا بعض ہے، ہمارا پاؤں ہے ہمارے جسم کا بعض ہے۔ تو دیکھیں کہ انسانی جسم کے اندر اگر سر کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی، چہرے کو فضیلت بخشی ہے، تو کیا ہاتھ کی اہمیت کم ہو جائے گی؟ یا پاؤں بے اہم ہو جائے گا؟ پاؤں کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی کیونکہ چہرے کو فضیلت حاصل ہے؟ نہیں، چہرے کو فضیلت حاصل ہے، اس سب کے باوجود ہاتھ کی جو اہمیت ہے وہ اہمیت موجود ہے، جو پاؤں کو حیثیت حاصل ہے وہ حیثیت موجود ہے۔ تو انداز بیان بھی قرآن کا دیکھیں کہ اگر مردوں کو حاکمیت حاصل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں وہ بے حیثیت ہو گئیں یا معاشرے کے اندر وہ بے قدر ہو گئیں، نہیں، ان کی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے۔ اس سب کے ساتھ ساتھ اللہ نے مردوں کو فضیلت بخشی ہے۔ اور ایک سبب تو یہی بیان فرما دیا کہ یہ وہبی چیز ہے، اللہ کی عطائی چیز ہے۔ دوسرا سبب وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اموال خرچ کرتے ہیں، مہر کی شکل میں بھی مردوں نے خرچ کرنا ہے، اور اس سب کے ساتھ ساتھ جو نفقہ ہے، نفقے کے اندر کھانا پینا بھی آتا ہے، پہننا بھی آتا ہے، رہائش بھی آتی ہے، اور دیگر سارے اخراجات وہ مردوں کے ذمے آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ارشاد فرمایا کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مردوں نے مال خرچ کیا ہے، اس وجہ سے مردوں کو اللہ نے ایک درجے کی فوقیت اور فضیلت بخشی ہے۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، لہذا عورتوں میں نیک عورتیں، اچھی عورتیں کون سی ہیں؟ قانتات، جو اطاعت کرتی ہیں، جو فرما بردار ہیں مردوں کی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورتیں مطیع اور فرما بردار ہوتی ہیں تو پانی میں مچھلیاں، بلوں میں چونٹیاں، اور
آسمانوں میں فرشتے اور جنگلوں میں درندے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس عورت کے لیے دعا کرتے ہیں جو مطیع ہوتی ہے، قانتات ہے۔ اور حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور وہ مرد کے پیٹھ پیچھے اپنی عزت اور مرد کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کے ذریعے سے۔ یعنی کہ عورتیں یہ بھاری ذمہ داری کیسے نبھا سکتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو، تو یہ عورتوں کی ذمہ داری آ گئی۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن سے تم ڈرتے ہو، نشوز ان کی نافرمانی سے کہ وہ تمہاری بات نہیں مان رہی، تو فعظوہن، تو سب سے پہلے تو ان کو سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو، ان کو نرمی سے بتاؤ کہ یہ غلط حرکت ہے، غلط بات ہے، اس میں تمہارا اور ہمارا نقصان ہے، سب کا نقصان ہے۔ اگر اس سے بات نہ بنے، بات قابو میں نہ آئے، وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو ان کو خوابگاہوں سے الگ کر دو، یعنی بستر ان کا الگ کر دو تاکہ ان کو تھوڑا سا احساس ہو، مرد کی ناراضگی کا اندازہ ہو۔ اور یہ جو پہلے دو درجے ہیں، یعنی پہلے نمبر پر سمجھانا، دوسرے نمبر پر ان کو احساس دلانا خوابگاہوں سے الگ کر کے، یہ دو شریفانہ طریقے ہیں۔ اور حضرات انبیاء کرام اور صلحاء یہ ایسا کرتے رہے ہیں، اور ایسے واقعات خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بھی ایسے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے تمام ازواج سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ اگر یہاں تک بات نہ چلے، کام نہ ہو، تو وَاضْرِبُوهُنَّ، تو پھر حدود شرعیہ کے اندر رہتے ہوئے ان کی ہلکی پھلکی پٹائی بھی کر دو۔ اور حدود شرعیہ کیا ہے کہ چہرے پر نہ مارو، کوئی ایسا نہ مارو کہ جس سے جسم پر نشان پڑے، زخم ہو یا ہڈی ٹوٹے، تو اس سے پھر کون سا مارنا مراد، ہلکا پھلکا۔ اور اس سب کے باوجود یہ دیکھیں کتنی قیود لگا دی گئی ہے، اس سب کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اچھے مرد مارتے نہیں۔ اس سب کے باوجود یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اچھے مرد مارتے نہیں ہیں۔ اور خود آپ علیہ السلام کی زندگی میں یا انبیاء کرام یا صلحاء صالحین امت، کسی کا ایسا واقعہ وہ نقل نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے کسی موقع پر یہاں تک نوبت پہنچائی ہو کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کی، اپنی بیوی کی پٹائی لگائی ہے۔ لہذا اگر قرآن کریم کسی درجے میں جا کر اس چیز کی اجازت دیتا ہے تو وہ اجازت بھی کراہیت کے ساتھ دیتا ہے، یعنی اس کو پسند نہیں کرتا۔ لہذا اس سے کوئی یہ نہیں دلیل نکال سکتا کہ دیکھو جی قرآن نے اجازت دی ہے اس لیے ہم ڈنڈا اٹھا کر پھینٹا چاڑ دیتے ہیں، یہ ترونکا پھیر دیتے ہیں۔ یہ پنجابی کے الفاظ ہیں جو اپنی پوری فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جیسے عام طور پر مردوں کا معاملہ ہے کہ پٹائی لگا دی، تو ایسا نہیں کرنا۔ قرآن اس کی تو اجازت نہیں دے رہا، قرآن کو اسلوب تو آپ سمجھیں۔ پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قرآن پر عمل کرنے کے لیے تو تشریف لائے تھے، تو آپ علیہ السلام کو کوئی عمل بھی تو دکھا دیں۔ تو ایسا کچھ بھی آپ علیہ السلام کی زندگی سے منقول نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی تھی اپنی ازواج کو کہ دیکھ لو تم نے دنیا کو پسند کرنا ہے یا مجھے پسند کرنا ہے، کسی ایک کو اختیار کر لو، تمہیں پورے طریقے سے اختیار حاصل ہے۔ لیکن پٹائی تک آپ علیہ السلام نے نوبت نہیں پہنچائی، لیکن پھر بھی قرآن نے حدود شریعہ میں رہتے ہوئے اجازت دی ہے کہ دیگر جو معاملات ہیں، یعنی طلاق دے دینا اور 3 دے دینا اور جدائی اختیار کر لینا، اس سے تو پھر بہتر ہے کہ حدود کے اندر رہتے ہوئے ہلکی پھلکی پٹائی کر کے معاملات اپنے سنوار لو، وہاں تک نہ جائے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے مطیع بن جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان کے خلاف اب کسی طرح کی کارروائی کرنے کا تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، تم ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش مت کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ بلند ہے، بلند درجہ ہے، کبیرہ بڑے ہیں۔ اب تھوڑا سا قرآن کے اسلوب کو آپ سمجھیں
کہ جہاں اللہ نے مرد کی حاکمیت کو بیان کر دیا، مرد کے اختیارات کو بیان کر دیا، اخیر میں کیا ارشاد فرمایا؟ یہاں غفور الرحیمہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یہاں علیم الحکیمہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ ہے، بڑے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ مردوں کو اگر تھوڑا سا اختیار مل رہا ہے، فضیلت حاصل ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد بھی منہ زور ہو جائیں اور جیسے مرضی اپنے اختیارات کو غلط استعمال کریں۔ وہ یہ سمجھ لیں اگر مرد عورتوں کے اوپر ہے تو مردوں کے اوپر بھی کوئی ہے۔ مطلب جیسے بزرگ علماء فرماتے ہیں نا، جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے پاؤں کے نیچے چونٹی کا کیا حال ہوتا ہے تو تم سوچو کہ ہاتھی کے پاؤں کے نیچے تمہارا کیا حال ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح اگر کوئی دھونس کے ذریعے سے کوئی زبردستی کرے اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے عورتوں پر ظلم کو روا رکھے، تو یہ سوچ لے کہ مردوں کے اوپر بھی کوئی ہے جو بلند مرتبہ ہے، جو بڑا ہے، وہ اس کو بھی اختیار حاصل ہے، اور وہ پھر حساب لے گا، وہ اس کو پورا طریقے کا اختیار حاصل ہے۔ لہذا اختیارات کا غلط استعمال کسی بھی صورت میں مردوں نے نہیں کرنا۔ تو دیکھیں قرآن کا بیلنس دیکھیں آپ، کہ مردوں کی فوقیت بھی بیان کی لیکن عورتوں کو بھی بے وقت نہیں ہونے دی، عورتوں کے بھی مساوی حقوق بیان کیے ہیں، مردوں کے اختیارات بھی بیان کیے ہیں لیکن ان کی حدود بھی بیان کی ہیں، اور ان کو ڈرایا بھی ہے کہ تم نے اپنی حدود میں رہ کر اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔